زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، دنیا سے دفتن سفر خود کر گئی، کندے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی، غل پڑ گیا حسین کی پیاری گزر گئی، غل پڑ گیا حسین کی پیاری گزر گئی، جنت بسایا چھوڑ کے دنیا کے باغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، ماں صدقے جائے آج تڑپتی تھی شام سے، روٹھی ہوئی تھی مادر ناشاد کام سے، مر کر ملی حسین علیہ السلام سے، بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے، ارے بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے، یوں منہ کو موڑنا تو محبت سے دور ہے، قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے، بانوں کے بین سن کے حرام روئے بے شمار، سن کر یہ غل پکارا، سن کر یہ غل پکارا یزید ستم شار، بھجوایا شیخ کا سر بھی اور ان کو نہیں قرار، آئی خبر کے باپ پہ بیٹی ہوئی نثار، آئی خبر کے باپ پہ بیٹی ہوئی نثار، ایسی کسی کی موت نہ ہوئے زمانے میں، سیدانی بے کفن ہے پڑی قید خانے میں، سیدانی بے کفن ہے پڑی قید خانے میں، بھیجا شقی نے عابد بیگس کو یہ پیام، جو ہو ضروریات منگا لیجیے امام، لوگوں کو بھیج دیتا ہوں میں بہرے تمام، تجویز کیجئے قبر کا بہتر جو ہو مقام، تجویز کیجئے قبر کا بہتر جو ہو مقام، ارے گھبرائیے نہ رنجو آرام کے ہجوم سے، اٹھوائیے بہن کے جنازے
بھیج دے تو کفن ہو یتیم کا اس بے کفن پہ در کی یہ بیٹی ہے میلقا حل بہشت کے جسے بھیجا کیے خدا بے کس نہ جانے دل بر شاہ انام کو آئے ہیں آسماں سے ملک تمام کو آئے ہیں آسماں سے ملک تمام کو پہنچا جواب لے کے ملازم جو اس کے پاس بھیجا شقی نے رانڈوں کا لوٹا ہوا لباس مصروف غسل میں ہوئے سجاد حق شناس آخر کفن پہنا کے پکارے بدر دو یار آخر کفن پہنا کے پکارے بدر دو یار لو بیبیو ودا اس نور عین سے ملنے چلی ہے سکینہ حسین سے ہمشیر کو اٹھانے لگے جا بچا میں تر سب بیبیاں لپٹ گئی میاں سے دوڑ کر زینب پکارتی تھی کہ واری چلے کدھر سر پیٹ کر یہ کہتی تھی ماں سو جگر پر سر پیٹ کر یہ کہتی تھی ماں سو جگر اماں کو چھوڑ جاتی ہو رونے کے واسطے بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے اماں کو چھوڑ جاتی ہو رونے کے واسطے بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی مومنین سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے فرحت جہاں زوبی بنت سید ابوذر حسین کی روح کو احسال فرماؤ۔
نعرہ صلوات. سلام کے چند اشعار. نہ ہو جو قابل تسلیم وہ سلام نہیں، سخن میں جس کے لطافت نہ ہو کلام نہیں. ہمیں یہ آیے تطہیر نے خبر دی ہے، نہ ہو جو قابل عصمت تو وہ امام نہیں. حسین پشت پہ ہیں اور رسول سجدے میں، حسین پشت پہ ہیں اور رسول سجدے میں. نماز بھی تو پیغمبر کی بے امام نہیں، خدا کے فضل سے اپنا امام ہیں قائم. قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں. درود بر محمد. مسیح کے بند پیش خدمت. انسانیت کا درس پیام حسین ہے، کیا لازوال نقش دوام حسین ہے. محفوظ لوح ذکر امام حسین ہے. زینب مگر حافظ نام حسین ہے. فتنہ اٹھا تھا کفر کا ناکام ہو گیا، اور زینب سے ذکر شاہ خدا عام ہو گیا. زینب جو شہر مقصد اصل اصول تھیں، زینب جو ورثہ دار علی و بطول تھیں، اور زینب جو نور چشم نگاہ رسول تھیں. زینب جو گلستان محمد کا پھول تھیں. درود بھیجئے صدمے اٹھائے شہ کی رفاقت کے واسطے، لیکن کہاں نہ بھائی سے بیعت کے واسطے. ہنگام عصر سرخ تھا میدان کربلا، ہنگام عصر سرخ تھا میدان کربلا. گھوڑوں کی زد میں راکب دوش رسول تھا. انسانیت کی لاش کچلتے تھے اشقیاء. زینب نے بڑھ کے پرچم دین کو اٹھا لیا. مثل حسین آہنی دیوار بن گئیں، بیٹی علی کی قافلہ سالار بن گئی. جلتے ہوئے خیام سے اٹھتا رہا
بچے سہم رہے تھے، لرزتی تھی بیویاں، اور بستر کہیں تھا اور کہیں سجاد ناتواں۔ آلے نبی کی اس گھڑی زینب تھی پاسباں، آئی جو آنچ کھل گئے جوہر کمال کے، اور لے آئی سب کو خیمے سے باہر نکال کے۔ گو ظالموں نے چادر زینب اتار لی، زینب نے زلف دین پیمبر سوار لی، اور ڈوبی ہوئی تھی دین کی کشتی ابھار لی، اور ہاتھوں میں اپنے گردش لیل و نہار لی، اور بھائی نے سر کٹا کے جو عزم سفر کیا، اور زینب نے ملک شام غریباں کو سر کیا۔ پر تھا تماش بینوں سے کوفے کے بام و در، رخسار تھے سبھوں کے مگر آنسوؤں سے تر، سب پوچھتے تھے یہ کہ ہے نیزے اب کس کا سر۔ زینب نے تب کلام کیا ایک مقام پر، نوکے سینہ پہ سر ہے شہ مشرقین کا، اے اہل کوفہ ساتھ ہے کنبہ حسین کا، کیا مرتبہ ہے زینب عالی مقام کا، ایک ایک قدم پر ساتھ دیا ہے امام کا، اور خطبہ بتا رہا ہے یہ دربار شام کا، اور دریا رواں زباں سے تھا علم الکلام کا، اور مثل علی بلند تھا لہجہ خطاب کا، اور ایک درس تھا کھلا ہوا ام الکتاب کا، دنیا تھی دنگ ہاشمی لہجے کی شان پر، مبہوت اہل علم تھے زور بیان پر، حیرت زدہ تھے جن و ملک آسمان پر، اور مہر سکوت ثبت تھی ہر ایک زبان پر، کیا گفتگو تھی خواہر شاہ انام کی، اور تشہیر ہو رہی تھی خدا کے کلام کی۔ درود پر محمد حمد خدا سے کفر کا سینہ تھا چاک چاک، تھا دشمنوں میں تذکرہ اہل بیت پاک، باطل پرست ڈالے ہوئے تھے سروں پہ خاک، پیش نظر تھی حشر کی
تصویر ہولناک اور ایسا اثر تھا بنت علی کے خطاب کا، خدشہ یزیدیوں کو ہوا انقلاب کا، وحشت زدہ تھا ڈر سے یزید ستم شیار، تھرا رہا تھا تخت پہ بیٹھا وہ نابکار، چہرہ ہوا تھا زرد، نحوست تھی آشکار، اور ہر سو قبائے ظلم کا دامن تھا تار تار، اور اعلان حق سے شام کا دربار ہل گیا، اور سارا غرور خاک میں ظالم کا مل گیا۔ زینب کھڑی تھی پیش لعین فرش خاک پر، اور خفت سے سر جھکائے ہوئے، سب اہل شر پکڑے زمین تھی پاؤں، کسی کو نہ تھا مفر، نادم تھے اپنے ظلم پا ظالم جھکائے سر، حکم یزید سے تھا لٹا گھر حسین کا، اور زندہ ثبوت خاک پہ تھا سر حسین کا، حکم یزید سے تھا لٹا گھر حسین کا، اور زندہ ثبوت خاک پہ تھا سر حسین کا۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کے فرحت جہاں مرحومہ بنت سید ابوذر حسین کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین۔
سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين وحبيب إله الأحمد الممجد مولانا وسيدنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی زندگی کی صبح و شام ہمیں ہر روز اس دنیا کی بے ثباتی کا پیغام دے کر ہم سے رخصت ہوتی رہتی ہے. ہر آنے والے دن میں جو زندگی اللہ کی طرف سے ہم لے کر آئے، اس میں سے ایک دن ہم سے رخصت ہو کر ہمیں موت کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے. ہمارے قدم ہر آنے والے دن میں حیات کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی موت کی طرف قدم آگے بڑھا رہے ہیں. کسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں سب لوگ فنا سے، نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں سب لوگ فنا سے. سچ تو یہ ہے کہ سبھی جیتے ہیں مرنے کے لیے. سچ تو یہ ہے کہ سبھی جیتے ہیں مرنے کے لیے. ہم اور آپ جی رہے ہیں کائے کے لیے؟ یہی مرنے کے لیے. لیکن یہ ہمارا اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا کیا صرف ہماری زندگی کا یہی ایک مقصد تھا اللہ کا کہ کچھ دن یہاں رکھتا اور رکھنے کے بعد سے اس دنیا سے اس دنیا میں بھی پہنچا دیتا، پہنچا کر کے بات ختم کر دیتا؟ اگر ایسا ہوتا تو یقین جانیے کہ پھر زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا. خداوند عالم نے اس حقیقت کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا کہ یاد رکھنا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار محض خلق کیا ہے؟ یوں ہی خلق کر دیا. خلق کرنے کا کوئی مقصد نہیں، بس دل چاہا میرا تمہیں ہم نے خلق کر دیا. اگر ایسا ہماری زندگی کا مقصد یہ بنا کہ ہم یہاں اس کی طرف سے چند دن کے مہمان بن کر آئے ہیں، دراصل ہمیں وہاں رہنا ہے جس کا نام ہے آخرت. وہی ہماری اصل قرارگاہ بھی ہے
وہی ہماری زندگی کا اصل مقصد بھی ہے، وہی ہماری قیام گاہ بھی ہے۔ تو اب جب ہماری اس زندگی کا یہ مقصد ہے تو اس زندگی کے مقصد کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اس ذات کا سہارا لینا پڑے گا جس ذات نے ہمیں وجود سے آشنا کیا، جس وجود سے ہمیں مزین کیا، جس وجود کے ذریعے سے اس نے ہمیں آراستہ کیا۔ اس آراستگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ بغیر مانگے، بغیر طلب کیے اس نے ہماری مہمانی کے سارے فرائض انجام دیے۔ ہمیں کسی چیز کی اسے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، مانگنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا۔ میرے لیے کیا ہوتا اس نے سب کچھ رکھ دیا، ساری چیزیں فراہم کر دی۔ لیکن اس فراہمی میں اس نے اپنے آپ کو میزبان بنایا، ہمیں مہمان بنایا۔ خود بنا میزبان، ہمیں بنایا مہمان۔ اسی کو فانی بدایونی نے کیا خوب کہا ہے، صلوات پڑھی محمد کہ مجھے بلا کے یہاں چھپ گیا کوئی، مجھے بلا کے یہاں چھپ گیا کوئی، وہ مہمان ہوں جسے میزبان نہیں ملتا، وہ مہمان ہوں جسے میزبان نہیں ملتا۔ ہمیں اس میزبان کی تلاش کرنا ہے، بس اسی تلاش کا نام ہے زندگی۔ صلوات پڑھی محمد۔ اسی میزبان کے تلاش کرنے کا نام ہے ہماری اور آپ کی یہ چند روز کی زندگی۔ اس زندگی میں ہمیں اپنے اس میزبان کو تلاش کر لینا، مگر اس میزبان تک پہنچنے کے لیے ہم ممکن الوجود تو ہیں، لیکن ممکن الوجود ہوتے ہوئے بھی اس ذات تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ہمارا اور اس کا رشتہ وہ ہے کامل، ہم ہیں ناقص۔ کامل کا رشتہ ناقص سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کامل نے ناقص والوں کا رشتہ اپنے سے جوڑنے کے لیے اپنے ہی جیسا اس کائنات میں کچھ ایسے مظہر بنائے کہ جن کو انسان دیکھتا چلا جائے، خدا کو مانتا چلا جائے۔ صلوات پڑھیے جن کو دیکھتا چلا جائے اور خدا کو مانتا چلا جائے۔ یہی ان کا سب سے بڑا کمال تھا کہ وہ سارے مظہر کے مالک تھے، سارے اختیارات کے مالک تھے، لیکن سارے اختیارات، سارے مظہر کے مالک ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے بارے میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ دنیا کو پہچانوایا کہ خدا کو پہچانو میرے ذریعے سے۔ اس لیے کہ انہوں نے جب سارے اختیارات کے بعد، سارے مظہر کو پا لینے کے بعد، ساری چیزوں کا مالک ہو جانے کے بعد بھی اپنے بارے میں کبھی کسی طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ دنیا میں دیکھیں، ان کی خدائی میں اور دنیا کے لوگوں کی خدائی میں اتنا ہی فرق تھا۔ دنیا میں لوگ اپنے آپ کو خدا منواتے تھے، ان کو دنیا خدا مانتی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ فرعون کا کام کیا تھا؟ فرعون کرتا کیا تھا؟ فرعون زبردستی اپنے آپ کو خدا منواتا تھا، کہتا تھا مجھے خدا مانو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ اور قرآن نے اس کا لفظ بھی نقل کیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تم مجھے خدا مانو۔ تو دنیا میں
خدائی منوائی گئی ہے، اپنی خدائی کو تسلیم کرایا گیا ہے، جبر کے ذریعے سے زبردستی تسلیم کرایا گیا. اور یہاں یہ تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر خدا مان رہے تھے، لیکن یہ خدا اپنے کو منوانے پر تیار نہ تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم دیکھو کہ میں جب اس ذات کے سامنے سر جھکا رہا ہوں تو یقیناً وہ مجھ سے بڑا ہے. صلوات پڑھیے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہمیشہ ہم اپنی اس چند روز کی زندگی میں اس حقیقت کو تلاش کر کے رکھیں کہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. جب ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا تو اب اس کی زندگی کے لیے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اسی کی آراستگی، اسی کی تیاری، اور اس کی آراستگی اور اس کی تیاری کے لیے ہم اپنے آپ کو ان اصولوں کا ضامن، ان اصولوں کا پابند بنانا پڑے گا کہ جن کے ذریعے سے ہماری آخرت سنورتی چلی جائے. اس آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو خداوند عالم نے پورے طور سے، سب سے بڑی چیز یہی عزیزو کہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دے دینے کے بعد بھی، سارے اختیار کا مالک بنا دینے کے بعد بھی اپنی عبادت پر جبر نہیں رکھا، بلکہ بالکل کھلی آزادی دی کہ تم خود فیصلہ کرو کہ میں لائق عبادت ہوں یا نہیں ہوں. تم میں خود یہ فیصلہ کرنا ہے، اور اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں لائق عبادت ہوں تو پھر تمہاری زندگی کا ہر موڑ اسلام ہوگا، تسلیم ہوگا، یقین ہوگا، شک سے پاک ہوگا، کینت سے دور ہوگا، حسد سے دور ہوگا، غیبت سے دور ہوگا، برائیوں سے دور ہوگا. پھر تم ہمارے نیک راستے کی طرف چلتے بڑھتے چلے جاؤ گے. جتنا تم میری طرف قدم آگے بڑھاتے جاؤ گے اتنا ہی میری طرف سے تمہارے لیے نعمتوں کی زیادتی ہوتی چلی جائے گی. صلوات پڑھیے. اس لیے ہم اپنی زندگی کا شب و روز جائزہ لیتے رہے، اٹھتے بیٹھتے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کا اہل سمجھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ناقص آدمی، گناہگار، ایسے ناقص، ایسے گناہگار، پھر بھی وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ بندہ مجھ سے اپنا رابطہ ختم نہ کرنے پائے، یہ اپنا رابطہ ہم سے رکھے، رشتہ ہم سے جوڑے رکھے. اس رشتے کے جوڑنے کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کو ایک 5 وقت کی نماز کا پابند بنایا. 5 وقت کی نماز کا پابند بنایا. اس 5 وقتہ نماز میں بھی ہم جو ارکان ادا کرتے ہیں، جو ذکر ادا کرتے ہیں، وہ ذکر ایک محدود وقت تک ہے. اسی کو چھٹے امام جعفر صادق نے کسی نے کیا کہا کہ مولا ہماری عمریں ہیں قلیل، تھوڑی عمر ہے، اور اللہ کا مطالبہ ہم سے ہے ذکر کثیر کا. قرآن میں جہاں جہاں ہے بس یہی کہ ذکر کثیر کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. تو عمر تو ہے بہت قلیل، یہ ذکر کثیر ہوگا کیسے؟ کیسے یہ ذکر کثیر ہم انجام دیں عمر قلیل میں؟ امام نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ تم بھول گئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد ایک ایسی دولت سے نوازا ہے جس دولت کا نام ہے تسبیح زہرا. تم
سمجھتے ہو کہ تم نے جو تسبیح پڑھی یہ تسبیح بس صرف اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ بس اسی کا نام ہے؟ نہیں، یہ جو تم نے اللہ اکبر اپنی زبان سے کہا، الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، 100 مرتبہ ادا کیا، 100 مرتبہ ادا کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بعد نماز اسی مصلی پر جہاں تم نے اس ذکر کو انجام دیا 1000 رکعت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ 1000 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ 1000 رکعت کا ثواب پانے کے لیے کم از کم اللہ اکبر کو اللہ اکبر کی طرح سے کہنا ہے، سانس چھوڑے بغیر نہیں، سبحان اللہ کو سبحان اللہ کی طرح سے کہنا ہے، الحمدللہ کو الحمدللہ کی طرح سے کرنا ہے، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں، اس کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے ادا کرنے پر یقیناً آپ کو ایک نماز کے بعد 1000 رکعت کا ثواب ملا۔ تو آپ 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک دن میں کتنا ملا ثواب؟ 5000۔ اب اپنی زندگی کا کیلکولیشن کر لیجیے، آپ سب کو جو زندگی عطا کی ہے 60 70 50 40 جس میں آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے، اب آپ کی عمر قلیل ہوئی کہ آپ کا ذکر کثیر ہوا۔ صلوات پڑھی محمد۔ اس لیے عزیزو ہماری اور آپ کی زندگی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رابطہ اس خدا سے برقرار رہے، اس رابطے میں ہم اپنے ان افراد کو کہ جن افراد کے ذریعے سے ہمارا رشتہ جوڑا گیا ہے، دراصل ہمیں ان کو راضی رکھنا ہے۔ وہ راضی اس وقت ہوگا جب یہ راضی ہوں گے، اگر یہ راضی نہ ہوئے تو وہ راضی ہونے والا نہیں، لاکھ رضی اللہ کہلاتے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لاکھ رضی اللہ کہلاتے رہیں، جب تک یہ راضی نہیں ہے وہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنی رضا کا مالک انہیں بنایا ہے، اپنی عبادت کا آئینہ انہیں دیا ہے، اپنے کرم کا مالک انہیں بنایا ہے، اپنے فضل کا مالک انہیں بنایا ہے۔ ساری 2 جملے میں بات اتنی ہے کہ جتنے اس کے اختیارات ہیں وہ سارے اختیارات اس نے ان کو دے دیے، لیکن ان کا سب سے بڑا کمال یہی تھا، اور اسی پر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی جس کو اتنا اختیار اللہ کی طرف سے ملا، وہ چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ اکبر، کبھی انہوں نے اس کی مشیت کے بغیر کام نہیں کیا، اس کی مرضی کے بغیر کام نہیں کیا، جو کیا بس اس کی مشیت اور اس کی رضا کو نگاہ کے سامنے رکھ کر انجام دیا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اللہ کو ان پر اتنا اعتماد تھا کہ یہی کائنات میں ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جنت سجائی بھی جا سکتی ہے اور انسان کو اپنے آپ کو جہنم سے بچا بھی سکتا ہے۔ صلوات پڑھی اگر یہ نہیں راضی تو کوئی نہیں راضی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر فاطمہ غضبناک تو خدا غضبناک، فاطمہ راضی تو خدا راضی۔ کیوں بڑی بات؟ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا
کہ اہل بیت میں فاطمہ کی منزلت کیا تھی. جناب فاطمہ زہرا کیا منزلت تھی؟ صرف منزلت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام تطہیر میں مرکز بنی ہے. مباہلے میں دو مردوں کے مقابل میں اکیلی گواہ بنی ہے. دو مردوں کے مقابلے میں اکیلی گواہ ہے بی بی فاطمہ زہرا. معمولی بات نہیں ہے. تطہیر میں مرکز اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اس لیے کہ خداوند عالم نے پہچنوایا ہی ہے ان کے ذریعے سے، جسے ہم اور آپ حدیث کے سامنے برابر پڑھتے ہیں کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. صلوات پڑھی محمد. اور آخر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنایا کیوں؟ اس طریقے کو اللہ نے اپنایا کیوں؟ کبھی غور کیا؟ بہت ممکن ہے کہ وہی آنے والی تاریخ، جو تاریخ الگ الگ طریقے سے مرتب ہو کر کے پیغمبر کے متعلق، پیغمبر کے خاندان کے متعلق، پیغمبر کے آل کے متعلق، پیغمبر کی بیٹیوں کے متعلق جو بھی شاخسانہ قائم ہونے والا تھا، آج ہی کے دن اس کی پہلے ہی نفی کر دی گئی. آج کے دن ہی اس کی پہلی نفی کر دی گئی. سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو پیغمبر کے ساتھ وہ بھی آئے تطہیر میں شریک ہوتی. کسی اور بیٹی کا شریک نہ ہونا، صرف فاطمہ کا شریک ہونا خود اس بات کی داعی ہے، گواہ ہے کہ فاطمہ کے علاوہ پیغمبر کو اور کوئی بیٹی تھی نہیں. صلوات پڑھیے دوسری منزل مباہلے کے میدان میں صرف اور صرف فاطمہ کو لے کر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ لاکھ تاریخ والے مرتب کرتے رہے اور بیٹیاں دکھاتے رہے، لیکن اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو عدل الہی کے خلاف تھا کہ صرف فاطمہ کا انتخاب کر لیا جاتا اور بیٹیوں کو پیغمبر کے چھوڑ دیا جاتا. اور بیٹیوں کو چھوڑ دینا یا ساتھ نہ لے جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ اکلوتی پیغمبر اسلام کی یکا و تنہا بیٹی تھی. صلوات پڑھی. تیسرا سب سے بڑا مرحلہ کہ بعد پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ کسی بیٹی کا اپنے لیے میراث کا نہ طلب کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ فاطمہ کے علاوہ اور کوئی بیٹی ہوتی تو یقیناً فاطمہ کے ساتھ شریک ہو کر وہ بھی جا کر یہ کرتی، مطالبہ کرتی کہ ہمیں اپنے بعد کی میراث دو. لیکن فاطمہ کا یکا و تنہا دربار میں جا کر میراث طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی تھی. صلوات پڑھی فاطمہ کی یہ عظمت تھی. اللہ اکبر. کیسے فراموش کر دیا جائے؟ کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ پیغمبر نے صرف اپنی بیٹی کی حیثیت سے تعظیم کی ہے؟ اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے تعظیم کی ہوتی تو بعد پیغمبر اسلام ہر باپ کے اوپر جب اس کی بیٹی اس کے سامنے آتی وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا.
لیکن کسی باپ کا اپنی بیٹی کے لیے تعظیم نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ کی جو عظمت پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے تھی، اس مرتبے کے اوپر، اس فضیلت کے اوپر، اس رتبے کی بنا پر پیغمبر اسلام فاطمہ زہرا کی تعظیم کر رہے ہیں۔ فاطمہ کی تعظیم کیوں تھی؟ اور یہ دکھانا پیغمبر کو مقصود تھا کہ آج دیکھو کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوں، کس انداز سے میں پیش آ رہا ہوں۔ کم از کم کچھ نہ ہوتا یہی ذہن میں ہوتا، یہی تو وہ بیٹی ہے کہ جس کی پیغمبر تعظیم کرتے تھے۔ آج وہ بیٹی ہمارے دربار میں سوالی بن کر کے آئی ہے، کم از کم اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے، رد نہ کیا جائے، انکار نہ کیا جائے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بیٹی کیا کرے جسے دربار میں جانے کے بعد 4 گھنٹے تک کھڑا رہنا پڑا اور کوئی ایک اپنی زبان سے یہ بھی نہ کر سکا کہ بی بی آپ بیٹھ جائیے۔ بات بتاتی عزیزوں، سنتے ہیں نا، بی بی گئی تھی تو بال سیاہ تھے، گئی تھی جب دربار میں تو بال سیاہ تھے، اور جب واپس آئی ہیں تو عالم یہ ہے کہ بی بی کا بال سفید ہو گیا۔ 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑے رہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بس ایسا ہی درد پہنچا تھا، ایسا ہی زخم بی بی کو پہنچا کہ بی بی کی زبان پر یہ فقرہ آیا تھا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ بسن لیالیا۔ اے بابا، ارے آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب پڑھے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑھتے تو دن بھی شب تار کی طرح ہو جاتے۔ عزیزو، ایک مرحومہ کے اِسال ثواب کی مجلس ہے جس نے ابھی اپنی زندگی کی بہاریں بھی نہ دیکھی تھی کہ وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی۔ آج ہم اس کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزو، یقیناً ہم ایسے موقع پر بی بی فاطمہ زہرا یاد آتی ہے کہ بس فاطمہ زہرا کی عمر مدینے میں وہی تھی جو کربلا میں حسین کے علی اکبر کی تھی، جو کربلا کے میدان میں حسین کے علی اکبر کی تھی۔ 18 برس کی زندگی اور شہزادی کا عالم یہ ہے کہ اب جب چل رہی ہے تو ہاتھوں میں عصا ہے، اور ہاتھوں میں عصا لے کر چل رہی ہے۔ لیکن عزیزو، بعد پیغمبر اسلام زیادہ دن تک دنیا میں نہ رہی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہاں، آج معمول سے زیادہ کے مطابق ارے فاطمہ اہتمام کر رہی ہے، بچوں کو نہلایا بھی، کپڑے بھی پہنائے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد بچوں کو رخصت کر دیا۔ آپ کبھی سوچا، آپ نے غور کیا کہ آخر بی بی نے اپنے بچوں کو اپنے درمیان سے ہٹایا کیوں؟ جبکہ عام طور سے طریقہ یہی ہوتا، مرنے کے وقت بچے پاس ہوتے ہیں۔ ارے بی بی نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ حسنین جہاں کنی کے وقت موجود رہے۔ جاؤ بچوں، جاؤ، جا کر نانا کے بازار پر بیٹھ کر میرے لیے دعا کرنا۔ بی بی نے بچوں کو ہٹا دیا، ادھر بچے گئے، ادھر اسما سے کہہ کر حجرے میں داخل ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تسبیح و تحلیل کی صدا بلند ہوئی۔ حسنین گھر میں داخل ہوئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک مرتبہ سوال کیا، اسما اماں کہاں ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اسما نے کہا، بچوں آؤ، دسترخوان چنا ہوا ہے، کھانا پہلے دوش کر لو۔ مڑ کر کہا، اسما کیا کبھی دیکھا ہے کہ بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟
बस अजीजो आसमान ने इशारा किया, हुजरे में गए, चादर हटाई, देखा मक्का डला हुआ। दौड़े हुए बाबा के पास आए, ए बाबा मातत उम्मुना, मातत उम्मुना, बाबा मादरे गिरामी दुनिया से उड़ी। अल्लाह लानतुल्लाह रब्बिल ज़ालिमीन, या रहमान इन्ना लिल्लाहि या रब्बल लतीफ़। इलाही बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मोहताज उनकी मोहताजी दूर फरमा, गुर्बत दूर फरमा, हमें नज़्म अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हाज़रीन की गुनाहों को बख्श दे, जो बीमार उन्हें सेहत की इलाही बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद मरूबा की जवार रहमत पे इज़ाफ़ा फरमा। इलाही बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ जहाँ मोमिनीन ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा, हम सबको इस वबा से महफूज फरमा। इलाही बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद दुआ में दुआ दामन शबीर हाथ से छूटने न पाए, कब्र में ज़ियारत जनाब अमीर मुयस्सर। इलाही बहक़ मोहम्मद वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील, हम गुनाहगारों को उनके नासर शुमार। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल पढ़ के पढ़ा, जहाँ मरहुमा बिनते सैयद अबूज़र हुसैन मरहूम की